عزیزان محترم، تندرستی قدرت کے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر تندرستی ہے، صحت ہے، تو دنیا میں سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے صحت مند رہیں گے اور کیسے بیمار ہوں گے۔ اگر تندرستی ہے تو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اگر بیمار ہیں تو ہمیں تندرستی کیسے ملے گی یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم زندگی میں اپنی کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ کیا کھائیں، کیا پئیں اور کیا نہ کھائیں اور کیا نہ پئیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری معلومات ہیں کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ہم اپنے کھانے پینے میں کن چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں یہ جاننا اشد ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کھانے پینے پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں۔ چنانچہ کھانے پینے میں جو چیزیں ہمیں غور و فکر کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ کھانا جو ہے وہ کیسا ہے، عمر کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اور موسم کے اعتبار سے کھانے پینے کی چیزوں کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ عمر کے حساب سے کھائیں پئیں، عمر کے حساب سے، موسم کے حساب سے کھانا پینا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں ہم ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں، اور ٹھنڈ کے موسم میں گرم چیزوں کا استعمال کریں، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی بڑی اہم معلومات ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے کہ ہم کب کیا کھائیں، کب کیا نہ کھائیں، کس وقت کھائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ان اشیاء کا جاننا بہت ضروری ہے کہ جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اور مستقل کسی چیز کا استعمال کرنا یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ کہ انسان لگاتار ایک ہی چیز کو اپنے کھانے پینے کی عادت بنا لے کہ مسلسل وہی کھاتا پیتا رہے، تو اس سے بھی انسان کی صحت کے بگڑنے کا امکان ہے۔ کیونکہ انسانی جسم کو پروردگار عالم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ ہر چیز کا استعمال کرے وقتاً فوقتاً۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان میں الگ الگ وٹامن ہیں، الگ الگ ان کے خصوصیات ہیں، صفات ہیں کہ جو وہ وقتاً فوقتاً لیتا رہے۔ اب موسم کے اعتبار سے کھائیں پئیں، سمجھ گئے۔ اور دوسری چیز جو صحت کے اصولوں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں، کھانے سے پہلے ہر چیز کو دھو لیں، کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھلا ہونا ضروری ہے، پھل ان کو دھو کر کھائیں۔ چنانچہ آج کے دور میں ہر چیز پر کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے، ان کو صاف کرنے کے لیے بہت ساری دواؤں کا استعمال ہو رہا ہے تاکہ ان پھلوں میں، ان سبزیوں میں چمک پیدا ہو جائے۔ تو اب وہ چیزیں، وہ کیمیکل، وہ دوائیں پھلوں پر، سبزیوں پر لگی رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ کاروبار کرنے والے وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور نہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ ان کو صحیح طریقے سے دھو سکیں۔ لہذا کھانے سے پہلے پھلوں کو اچھی طرح سے بھگو کے رکھ دیں اور کچھ دیر بھیگا رہنے دیں، اور پھر اس کے بعد اچھی طرح سے ان کو مل کر دھو کر تب استعمال کریں، تب کھائیں۔ اسی طرح سبزیوں کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو سبزیاں ہم لائیں ان کو پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے دھو کے کئی مرتبہ پانی میں نکال کے تب ان کا استعمال کریں، تاکہ ہماری صحت جو ہے وہ برقرار رہے، اور جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ کھانا ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں، تازہ کھانا کھائیں۔ حفظان صحت کے اصولوں میں یہ اصول بڑا اہم ہے کہ انسان جو ہے وہ گلے سڑے پھل، باسی پھل استعمال نہ کرے، باسی سبزیوں کا استعمال نہ کرے۔ چنانچہ آج کل ماحول میں یہ ہوتا ہے، ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سستے کے چکر میں باسی سبزیاں خرید لاتے ہیں، باسی پھل خرید لاتے ہیں کہ بھئی سستا مل رہا ہے، تو بجائے
فائدے کے بہت زبردست نقصان ہوتا ہے، اور انسان کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی اگر نہیں غالب۔ تو حفظان صحت کے اصولوں میں ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو استعمال کریں تو تازہ پھل کھائیں، تازہ سبزیاں کھائیں، بھلے ہی مختصر ملے۔ تو اس سے ہماری صحت جو ہے وہ قائم رہے گی، صحت برقرار رہے گی، اور ہم بیمار ہونے سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ تنہا انسان اکیلا بیمار نہیں ہوتا، ایک بیمار انسان اپنے پورے گھر کو، اپنے پورے پریوار کو، اپنے پورے سماج کو، اپنے پورے ماحول کو بیمار ڈال دیتا ہے۔ لہذا خاص طور سے اس بات پہ توجہ دیں، دھیان رکھیں کہ جو بھی ہم استعمال کریں وہ پھل بھی تازہ ہوں، وہ سبزیاں بھی تازہ ہوں، باسی کھانا نہ کھائیں، بچا کچا کھانا نہ کھائیں۔ حفظان صحت کے اصولوں میں ایک چیز جو ہے وہ ہے لباس، کہ کیسا لباس استعمال کریں۔ اس لیے کہ بہت سے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو سستے ہوتے ہیں اور وہ انسان کو بیمار ڈال دیتے ہیں۔ لباس کا استعمال موسم کے اعتبار سے کریں، کہ گرمیوں میں ہمیں ہلکا باریک سوتی کپڑے کا استعمال کرنا ہے، اور ٹھنڈ کے موسم میں ہمیں جو ہے وہ گرم کپڑوں کا استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ بہت ساری بیماریوں سے ہمیں لباس بھی بچاتا ہے۔ تو لباس کا صحیح استعمال کریں، بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ کپڑوں سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز جو حفظان صحت کے اصولوں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوشگوار رکھیں۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ اگر ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو صحیح نہیں رکھیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں۔ انسان کو خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں مل جاتی ہیں۔ اب اگر وہ خوشی بانٹے گا تو لامحالہ اس کو خوشی ملے گی۔ ہم خود کھاتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتے۔ کھانے سے پہلے اگر یہ خیال رکھا جائے کہ بھی ہمارے پڑوس میں، ہمارے ماحول میں بہت سارے افراد ایسے بھی تو ہوں گے کہ جو نہیں کھا پا رہے ہوں گے، جن کے پاس یہ اشیاء نہیں ہوں گی۔ ہم مرغ مسلم کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، بہترین چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے سماج میں اللہ نے ایسے افراد بھی رکھے ہیں کہ جن کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہ آ رہی ہو۔ لہذا اگر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کو بھی کھلائیں، ایک آدھ فرد کو روزانہ ہم اپنے ساتھ رکھیں، تو جب ہم انہیں خوش کریں گے تو پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں خود بخود خوشی ملے گی۔ اس لیے کہ ایک اصول ہے پروردگار عالم کا کہ جب تم دوسروں کو خوشی دو گے تو اللہ تمہیں خوشی دے گا۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم کپڑا بنا رہے ہیں تو اپنے کسی غریب مومن کو، غریب سماج میں رہنے والے کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسے بھی پہنائیں، اور جیسا ہم پہنتے ہیں ویسا دوسروں کو پہنائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم کو اچھا کھائیں، انہوں نے جو ہے بچاوا گلا سڑا کہ بھئی اب یہ ہمارے مطلب کا نہیں رہا، ہمارے مقصد کا نہیں رہا، لہذا انہیں دے دیا جائے۔ ایک اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، اور جب یہ ماحول جس میں آپ ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ خوشگوار ہوگا تو لامحالہ جو ہے پورا سماج خوشگوار بن جائے گا، اور جب پورا سماج خوشگوار رہے گا تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے جو چیزیں ہیں، جو ماحول ہے وہ سب صحیح ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کو ہم دوسروں میں بانٹیں، دوسروں میں تقسیم کریں، اور جب اس اصول کو اپنا لیا جائے گا تو لامحالہ سماج سے بیماریاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ بہت ساری بیماریاں جو وجود میں آ جاتی ہیں وہ ٹینشن کی وجہ سے وجود میں آ جاتی ہیں، اب وہ چاہے اپنی ٹینشن ہو، گھر والوں کی ٹینشن ہو، سماج کی ٹینشن ہو، اور جب ایک انسان دیکھتا ہے دوسرے کو دکھی تو بہرحال لامحالہ خود دکھی ہوگا کہ بھئی یہ افراد، اور پھر یہ کہ ایک وہ معاملہ جو سامنے آتا ہے ہمارے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کا پاؤں پکڑ کے کھینچنا اور ترقی کی طرف نہ جانے دینا، تو اس میں یہ چیز قابل غور ہے، ایک اہم بات ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ لامحالہ جب وہ ہم بڑھیں گے تو وہ ہمیں نہیں بڑھنے دیں گے، اور ہمیں لامحالہ ٹینشن پیدا ہوگی، اور وہ ہمارے راستے میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ضرور بنتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو ہے وہ اگر کوئی اچھا راستہ جانتے ہیں، اچھی بات جانتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس طرح سے یہ پورا ماحول خوشگوار بنے، اچھا بنے،
اور ہم اس ماحول میں کھل کے سانس لے سکیں۔ حفظان صحت کے اصولوں میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ آج کل ہم بڑی تنگ جگہ پہ زندگی گزار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، جگہ کی کمی واقع ہو گئی ہے، تو جن کمروں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن روم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان میں تازہ آب و ہوا کی آمد و رفت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مکان میں ایسے روشن دان، ایسی کھڑکیاں بنائیں کہ جن کے ذریعے سے تازہ آب و ہوا آئے اور جو زہریلی ہوائیں ہیں وہ باہر نکلتی رہیں۔ چنانچہ گندی ہوائیں اور جو ہوائیں رک جاتی ہیں، محبوس ہو جاتی ہیں، وہ بھی ہماری جسمانی صحت پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ تازہ کھانے اور پانی کی طرح سے تازہ آب و ہوا بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس طرح سے ہم صحت مند رہ سکیں گے۔ ایک بات جو قابل توجہ ہے، قابل غور ہے، کہ آج ہر انسان سہولت پسند ہو گیا ہے اور وہ خود اپنی صحت کی طرف متوجہ نہیں ہے، اپنی صحت کا خود خیال نہیں رکھتا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ہر آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹروں کا سہارا لیتا ہے۔ اب بیچارہ ڈاکٹر بھی ایک عام انسان ہے، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ہم سب کی مصروفیات آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو جس طرح سے ہر آدمی مصروف ہے، مشغول ہے اور دنیاوی کاموں میں الجھا ہوا ہے، اسی طرح سے بیچارے ڈاکٹر بھی ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مریضوں کو دیکھنے کی بھی ایک کیپیسٹی ہے۔ اب ایک ڈاکٹر اطمینان سے، سکون سے صبح سے شام تک زیادہ سے زیادہ 100 مریضوں کو دیکھ سکتا ہے، اور اگر کہیں ان کے اوپر یہ لوڈ زیادہ بڑھ جائے، یہ بوجھ زیادہ ہو جائے، انہیں 200 مریض دیکھنا پڑ جائیں، 400 مریض دیکھنا پڑ جائیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی بھی جسمانی کیفیت، ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اب ایسے میں وہ کیا کریں گے؟ وہ صحیح تشخیص نہیں کر سکتے امراض کی۔ اب ان کی حالت بھی جاگنے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے یہی ہوگی کہ ان کا ذہن کام نہیں کرے گا اور غلط تجویز ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہم بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ لہذا بات بات میں ڈاکٹروں پہ نہ جائیں، بہت ساری چیزیں ہیں صحت مند رہنے کے لیے، ان کا تدارک خود کرتے رہیں کہ ہمیں کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے۔ کھانے کے بعد ایک خاص چیز جو آج کل ہو گئی کہ انسان کاموں میں اتنا گھرا ہوا ہے، کاموں میں اتنا مصروف ہے، دنیاوی زندگی میں اتنی دوڑ دھوپ ہے کہ وہ کھانے کے بعد فوراً لیٹ جاتا ہے، اور یہ چیز انسان کو خاص طور سے بیمار ڈالنے والی ہے۔ اطباء نے کہا ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ کھانے کے بعد انسان کو فوراً لیٹنا نہیں چاہیے، بلکہ کھانے کے بعد اگر رات کا کھانا کھایا ہے تو اس کے لیے چہل قدمی ضروری ہے۔ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد انسان کو پیاس طاری ہوتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، معدہ پانی کو طلب کرتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ کھانے کے بعد فوراً آرام نہ کرے، بلکہ کھانے کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے بعد اس کو سونا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، اس لیے کہ کھانے کے بعد جس پانی کی اس کو ضرورت تھی کھانے کے ہاضمے کے لیے اور رگوں میں اس کھانے کو اور خون کو پہنچانے کے لیے، تو اب وہ پانی اس کو مل نہیں پاتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا وہیں پہ جام ہو جاتا ہے اور وہ آگے نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک جیسی بیماریاں۔ آج بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں سوتے ہوئے اٹیک آیا، تو اس کی وجہ یہ انفیکشن ہو گیا پیٹ میں، کیونکہ اب وہ پیٹ کی گرانی جو ہوتی ہے، وہ کھانے کے بعد اگر پانی نہ ملے 1 گھنٹے کے اندر اندر، تو پیٹ میں گرانی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، جس سے گردے کی پتھری ہے اور کھانے اور پیٹ میں گیس بننا ہے، اس طرح کی بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو کھانے کے فوراً بعد نہ سویا جائے، بلکہ چہل قدمی کی جائے، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ رات میں ہمیشہ انسان ہلکی پھلکی غذا لے، اس لیے کہ رات کے وقت اگر کوئی غذا اس کو نقصان بھی پہنچاتی ہے تو پتہ نہیں چل پاتا اور انسان سوتا رہ جاتا ہے، نتیجے میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت بڑے نقصان کا یہ پیش خیمہ ہوتا ہے۔ دن میں انسان اچھی غذا لے، ثقیل غذائیں کھائے، طاقتور غذا کھائے، اس لیے کہ وہ پورے دن میں چل پھر کے ہضم ہو جاتی ہیں، اور خاص طور سے آج کل ہمارے یہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ بچے بھی ناشتہ نہیں کرتے،
جس سے ان کے جسم میں بھی کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور ان کا ذہن بھی کمزور ہو رہا ہے، یادداشت کمزور ہو رہی ہے۔ تو یہ مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ الصبح کھانا کھائے، ناشتہ کرے، اس لیے کہ صبح کی غذا جو ہے وہ انسان کو تازہ رکھتی ہے اور وہ بہت عمدہ خون تیار کرتی ہے، اچھا خون بنتا ہے کہ جو پورے دن انسان کے کام آئے گا، اور انسان کی جو رات بھر کی تھکان ہے وہ صبح کا ناشتہ کرنے سے دور ہو جائے گی۔ اب وہ اس کے اندر نئی تازگی، نئی انرجی، نئی طاقت، نئی قوت پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ پورے دن اپنے کام پہ قائم رہے گا، اپنے کام پر کھڑا رہے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں افطار صحت سے متعلق۔ اور چہل قدمی ضرور کی جائے، بات بات میں گاڑی کا سہارا نہ لیا جائے، اس لیے کہ ہم بات بات میں سواری کا سہارا جو لیتے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ یہ جسم اس پہ زور ڈالا جائے۔ چہل قدمی بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان روزانہ پیدل چلنے کا عادی ہوتا ہے تو یہ عادت اس کو 20% تک ہارٹ کے مرض سے بچائے گی۔ جائے باغات میں، پارک میں چہل قدمی کرے، بیٹھے اٹھے، تازہ آب و ہوا لے، یہ بہت ضروری ہے۔ کھانے پینے میں عام طور سے ہم لوگ آج کل جو ہے وہ تازہ پھلوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فروٹ کا استعمال کریں، کھانے پینے میں اپنے سبزیوں کا استعمال کریں، اور خاص طور سے آج کل جو ہم آٹا استعمال کر رہے ہیں تو وہ آٹا جو ہے ملوں کا آٹا ہے اور بہت باریک ہوتا ہے، تو جو ہمارے ہاضمے کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے آٹے کا استعمال کریں کہ جو گھر کے اناج کا ہو، اور اناج کو بالکل باریک نہ پسوائیں، بلکہ اناج کو ہم تھوڑا موٹا سا پسوائیں تاکہ اس کی جو بھوسی ہے وہ اس کے اندر رہے، اور بہتر ہے کہ آٹے کو نہ چھانا جائے، اس لیے کہ اگر ہم بغیر چھنے ہوئے آٹے کو کھائیں گے، استعمال کریں گے، تو اس سے قبض کی شکایت بھی نہیں ہوگی اور کینسر بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا میدا جو ہے دردرے آٹے سے اور اس کی بھوسی سے صاف ہوگا، اور آٹے کی بھوسی میں وٹامن بی پایا جاتا ہے۔ وٹامن بی یہ دل کے امراض سے انسان کو بچاتا ہے۔ چنانچہ دل کے امراض کی ایک وجہ یہ بھی ہو گئی ہے آج کل کہ ہم جو ملوں کا آٹا استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل مہین ہے، باریک ہے، اور اس میں سے بھوسی نکال لی گئی ہے، اس کو اتنا صاف کیا گیا ہے کہ اس کے اندر بھوسی کا وجود نہیں ہے، اور وٹامن بی نہ ملنے کی وجہ سے امراض قلب پیدا ہو رہا ہے۔ چنانچہ امراض قلب کی اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وٹامن بی بہت ضروری ہے دل کے لیے، دل کو صحت مند رکھنے کے لیے۔ اب یہ وٹامن بی نہ ملنے کی وجہ سے دل کے امراض پیدا ہو رہے ہیں، اور آج کل دل کے امراض بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ان باتوں پہ اگر ہم معمولی باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیں گے، اپنے معمولات زندگی میں پھر دوبارہ لے آئیں گے کہ جو زندگی جینے کا طریقہ انسان کا پہلے تھا، اب اگر اس کو اپنا لیا جائے تو پھر انسان اسی طرح سے صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی عمر لمبی ہو سکتی ہے جیسے پہلے تھی۔ بس یہ ہے کہ تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم میں سے آج ہر آدمی آرام پرست ہو گیا، عیش پرست ہو گیا ہے، اس لیے کہ پیسے کی ذات بھی ہے، اور پیسہ انسان کو صحت مند نہیں بناتا عزیزو، پیسہ انسان کی زندگی نہیں بڑھاتا۔ ہمیں وہی طریقے اپنانے پڑیں گے کہ جو پہلے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، تبادلہ خیالات کریں کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے۔ چنانچہ پہلے یہ سب وسائل نہیں تھے، لیکن انسان بڑا خوشحال تھا، وہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے پاس آتے تھے، باتیں سنتے تھے، باتیں کرتے تھے، اپنی تکلیف ایک دوسرے شیئر کرتے تھے، تو اس میں ہمیں اپنے پریشانیوں کا تدارک مل جاتا تھا، علاج مل جاتا تھا، بڑی بڑی بیٹھکیں ہوا کرتی تھی۔ اب وہ بیٹھکیں ختم ہو گئی ہیں، چنانچہ اب ہمارا معمول یہ ہو گیا کہ ہم اگر کسی فنکشن میں بھی جاتے ہیں تو بس وہ رسماً سلام دعا ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ معمولات زندگی ہم ایک دوسرے کے سامنے رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اس سماج میں ہمارا دشمن ہی ہو، یہ ہے کہ وہ ہم سے کچھ تقاضا کرے گا،
نہیں، ایک دوسرے سے خیالات شیئر کریں. اس لیے اگر دنیا میں پریشانیاں بڑھتی چلی گئیں تو اس طرح سے ہم سب پریشان ہو جائیں گے. اس لیے کہ آج کل جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ ماحول کی دین ہیں. اس ماحول کو ہمیں ویسے ہی بنانا ہے جیسے پہلے تھا. چنانچہ میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی. میں کہتا ہوں کوئی ترقی انسان نے نہیں کی. کیا ترقی کی ہے انسان نے؟ کیا آپ ان چیزوں کو ترقی سمجھتے ہیں؟ کوئی انسان بیمار ہو گیا، یہ آلات اس نے ایجاد کر لیے، یہ ترقی ہے؟ نہیں، کوئی ترقی نہیں. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہی کھانا اسے چاہیے، پیاس لگتی ہے تو وہی پانی اسے چاہیے، نیند آتی ہے تو اسی آرام کی ضرورت ہے. اب اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، کہیں اس کو آنا جانا ہے، تو وہی دوست احباب اس کے لیے ضروری ثابت ہوتے ہیں، یہ جو جن سے وہ دوری اختیار کیے ہوئے تھا. لہذا وہی چیزیں جو کل تھی وہی آج سماج میں ہونا چاہیے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹ جائیں. وہی ہمارے لیے ضرورت تھی کہ ہم پیڑ پودے لگائیں، ماحول کو صاف بنائیں، کاشتکاری کریں، باغبانی کریں. اس لیے کہ اگر ہم نے سب نے زمینوں کو قبضہ لیا ہے کہ ایک ایک انسان کے پاس 50-50 پلاٹ ہیں، ایک ایک انسان کے پاس 10-10 پلاٹ ہے، وہ خوش ہو رہا ہے. چنانچہ کھیتی کی زمین کو بھی ختم کر دیا گیا، باغبانی کی زمینوں کو ہم نے ختم کر دیا. اور بہرحال زمین تو وسیع نہیں ہوگی، زمین تو اتنی ہی رہے گی. لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ جو کھیتی باڑی کی زمین تھی، ہم میں سے ہر آدمی 10 پلاٹ پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے، تو وہاں کھیتی ختم ہو گئی ہے. تو جو زراعت ہوتی تھی وہ مختصر ہو گئی ہے، اور انسانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو اب یہ کھانے پینے کی پورتی کن چیزوں سے ہوگی؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور اللہ محالہ انسان ٹینشن میں مبتلا ہوگا، اس لیے کہ یہ موبائل ہو یا اور دوسرے ذرائع ہوں تفریح کے، ان سے جو ہے وہ زندگی نہیں کٹے گی. بہرحال کتنا ہی قیمتی آپ موبائل رکھیں، کتنے ہی اس میں فنکشن ہو، بہرحال انسان جو ہے وہ خود بخود الجھنوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. انسان کو کیا ہے؟ سہولت چاہیے. ٹھیک ہے، بچپن میں انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ ترقی کریں، لیکن یہ کہ اب ہماری ترقی ان آلات ہی تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور یہ آلات فیل ہو جانے والے ہیں وقت کے حساب سے. اس لیے کہ آنے والے ٹائم میں اور اچھے حالات آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹیکنالوجی اور آگے جائے گی. تو اس ٹیکنالوجی کے باوجود ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ وہی ہیں جو قدرت نے پیدا کی ہیں، یعنی کہ طبعی زندگی ہم گزاریں، نیچرل زندگی کی طرف آئیں. یہ نیچرل زندگی جب ہم اپنائیں گے تب ہم صحت مند رہ سکیں گے، اور جتنی ہماری لمبی عمر ہوگی اتنا ہم جو ہیں وہ اس پروردگار عالم کی دی ہوئی زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں گے، فیضیاب ہو سکیں گے، اور اس سے حاصل کر سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہاضمہ درست نہیں ہے، آپ کو قبض رہتا ہے. آپ اپنے ہاضمے کی طرف توجہ دیں کہ آپ کا ہاضمہ کیسے صحیح رہے گا. آپ کو اجابت کھل کے نہیں ہوتی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے. آپ کو اجابت کھل کے نہیں ہوتی. آپ جو ہے کھانے کے بعد امرود کا استعمال کریں، پپیتے کا استعمال کریں. اور جی، اور ایک چیز آتی ہے ہماری امت میں جس کو کہتے ہیں ہیڑ بہیڑا آملہ. ہیڑ بہیڑا آملہ، ان کو لا کر آپ جو ہے کوٹ کر رکھ لیں، اور کوٹ کر ان کی پھنکی جو ہے رات کے وقت 1 چمچ لیں پانی سے، تو آپ کا معدہ صاف رہے گا. اور جب آپ کا معدہ صاف ہوگا تو یہ جو آپ کو شکایت ہے چہرے پہ محاسے وغیرہ کی، یہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ جو لڑکیاں جو لڑکیاں دبلی پتلی ہوتی ہیں کھاتی ہیں بکری کی طرح سوتی ہیں بکری کی یہ طرح. ایک سوال تھا ہمارا کہ اگر جگر سکڑ جائے، ہماری جیسے والدہ ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کا جگر سکڑ گیا ہے، ڈاکٹرس نے بتایا، تو اچھا کیا اچھا، ہم ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کے لیے آپ ایک دوا آتی ہے ہمدرد کی، حبے کبد نوشادری. تو حبے کبد نوشادری کا استعمال کریں، یا پھر ایک معجون آتی ہے ہمدرد کی، جوارش جالینوس. یہ لکھ لیجیے وہ آپ. ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، وہ شوگر پیشنٹ بھی ہیں. اچھا اچھا، ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، شوگر پیشنٹ بھی ہیں، تو تب ان کو آپ ایسا کیجئے پپیتا کھلائیں.
اچھا تازہ پپیتا کھلائیں تو انشاءاللہ ان امراض میں بھی فائدہ دے گا اور ان کے لیور کو بھی فائدہ دے گا. اور تھوڑا تھوڑا آپ جو ہے ان کو سیب کھلائیں تو سیب جو ہے وہ جگر کے لیے معدے کے لیے بہت بہتر ہے اور جتنے بھی امراض ہیں معدے اور جگر اور دل سے متعلق ان سب کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ معصوم نے بھی ارشاد فرمایا ہے. مولانا وہ ایک سوال تھا اکثر لڑکیوں کا تھا، معذرت، وہ لڑکیاں جی جو کھاتی تو بکری کی طرح سوکھتی ہیں لکڑی کی طرح، جو کہاوت ہے وہ جی حکیموں کی، تو ان کو جی جی لگتا نہیں ہے کچھ کھایا پیا، وہ کیا کریں؟ ہاں وہ لگے گا نہیں، اس لیے کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ دبلا پتلا رہتا ہے. اس کا تعلق وہ کھانے پینے سے نہیں ہے. اصل میں تو وہ کیسے ہم لوگ فٹ یہ ہوتی ہیں؟ سوچتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے تندرستی بنتی ہے، جسم پہ ماس چڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا وہ کریں؟ اپنے کھانے پینے کی ٹائمنگ معین کریں اور کم کھائیں پیئیں. جب وہ ایسا کریں گی تو انشاءاللہ ان کے جسم پہ ماس بھی چڑھے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ جتنا وہ کھاتی ہیں وہ لیور صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پاتا اور وہ سب خارج ہو جاتا ہے. جتنا کھایا پیا وہ جسم کو لگتا نہیں ہے، وہ خارج ہو جاتا ہے. لہذا تھوڑا کھائیں، چبا کے کھائیں اور کھانے پینے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ ان کی صحت صحیح ہو جائے گی، ان کی تندرستی بن جائے گی. اگر ایک جو لوگ جلدی مسئلہ جلدی سمجھ بیمار گیا میں تھائرائڈ ایک کے لیے مسئلہ ہے وہ ڈسکس کروں گی. جی بڑے میں تھائرائڈ کے لیے آگا بتائیے کچھ. تھائرائڈ بڑھ گیا؟ جی جی. اچھا اچھا. بڑھے ہوئے تھائرائڈ کے لیے آپ کھانے پینے میں کیا زیادہ استعمال کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں. کھانا تو نارمل جو بنتا ہے گھر میں وہ کھاتے ہیں. اچھا اچھا. آپ ایسا کریں کہ روزانہ ورزش کریں، کوئی بھی ورزش لے لیں آپ تو انشاءاللہ یہ بڑھاوا جو تھائرائڈ ہے یہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ بیٹھے رہنے سے کھانے پینے سے یہ تھائرائڈ بڑھتا ہے. آج کل ہماری زندگی میں چونکہ آرام زیادہ ہو گیا ہے، عورتیں جسمانی محنت کر نہیں پاتی تو وہ جو ہے تھوڑا سا ورزش کریں صبح شام تو انشاءاللہ یہ تھائرائڈ کم ہو جائے گا. یہ سوال کیا ہے کہ اگر ایک جگہ سے سر کے بال ختم ہو جائیں، ایک ہی جگہ سے بالکل ختم ہو جی جائیں تو جی کیا کریں؟ ایک ہی جگہ سے مثلا ایک ہی جگہ سے وہ چکتے سے جو پڑ جاتے ہیں. اب یہ تو نہیں جی معلوم طریقے سے. ہاں 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 وہ کسی ایک جگہ سے. جی جی. نہیں آواز تو کرتے اس پڑے سلسلے میں ایسے لیکن کریں بس آپ کے ہمدرد کا روغن ضراری آتا ہے وہ لے لیں اور جس جگہ سے بال اڑ گئے ہیں وہاں پہ لگائیں روغن ضراری. یا پھر یہ کہ دوسرا تیل اور آتا ہے روغن بیضہ مرغ، تو روغن بیضہ مرغ کا استعمال کریں انشاءاللہ وہاں بال اگائیں گے. اور جس جگہ بال جی یہ ذہن تیز کرنے کے لیے، ذہن تیز کرنے کے لیے. ذہن تیز کرنے کے لیے جی. ذہن تیز کرنے کے لیے روزانہ بادام کا استعمال کریں. اور ایک بوٹی آتی ہے برہمی بوٹی، یہ دکان پہ تو نہیں ملے گی، یہ جنگلات میں ہوتی ہے عموماً پانی کے کنارے. تو کیا چیز برہمی ہوتی بوٹی، ہے؟ برہمی بوٹی اگر مل جائے تو برہمی بوٹی کا استعمال کریں انشاءاللہ ذہنی قوتیں جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی. ایک کا سوال ہے کہ مٹی جیسی چیزیں کھانے کا من کرتا ہے، کیوں؟ کیا اچھا کریں؟ اچھا. مٹی جیسی کھانے کا چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ تو عموماً حاملہ عورتوں کا دل کرتا ہے. ان سے کہیے کہ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ جب عورتیں ہم سے ہوتی ہیں تو حالت حمل میں اکثر عورتوں کا دل کرتا ہے کہ مٹی کھائیں. بہرحال حکم خدا پہ عمل کریں، مٹی کھانا چونکہ حرام ہے اور اس سے بچا جائے. اس لیے کہ جس کام کو دل کرے ہر وہ کام کرنا ضروری نہیں ہے انسان کے لیے. آگا گھٹنے کی درد، آگے جس کے بعد رکھتے ہوں وہ کیا کریں. گھٹنوں میں اگر درد ہے، جسم کا وجود کیا ہے زیادہ بھاری تو نہیں ہے جسمانی آپ وجود. تفصیل سے سوال جواب کرتے رہیے، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، یہ ریکارڈنگ ہوتی رہے گی، جتنی بچے گی آپ ختم کر دیجیے گا، ہم آدھی کاٹ کے اپلوڈ کر دیں گے. خدا حافظ. جی جی جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ سوال جواب وبرکاتہ. کرتے رہیے، ان سے یہ ریکارڈنگ میں ہمارے پاس سیو رہیں گے آپ کے قیمتی نسخے. جی 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 جی. تو محترم آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کا جسمانی وجود ہے زیادہ تو پہلے اس جسمانی وجود کو آپ مختصر کریں، اس لیے کہ بعض اوقات جو گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے وہ جسمانی وجود سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پیروں پہ لوڈ زیادہ پڑتا ہے. اور اگر بتقاضۂ عمر ہے یہ چیز تو
اب جو بتقاضۂ عمر درد ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان کو پائے وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، پائے کا سوپ کھائے، تو پائے کا سوپ کھانے سے جو ہے وہ پیروں میں طاقت آ جاتی ہے۔ مکھانے ہیں، مکھانوں کا استعمال کرے، اس لیے کہ اگر کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے تو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی پیروں میں گھٹنوں میں درد رہنے لگتا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے پیروں کو نہ دھویا جائے، اور خاص طور سے روغن زیتون کی مالش کی جائے۔ روغن زیتون کی مالش کرنے سے بھی پیروں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً آج کل جو شکایت عام ہے وہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، تو کیلشیم کی کمی کو اگر دودھ اصلی مل جائے تو اصلی دودھ کا استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ یہ گھٹنوں کی شکایت دور ہو جائے۔ آغا اگر نہ لگنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ مائنس میں آغا اگر جی کسی کے مطلب اگر کسی کو اگر کسی کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے گلے میں، جی جی تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور ایک اور میرا سوال تھا کہ جیسے بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ میں یلو پڑ جاتا ہے، اسکن وائٹ ہوتی ہے تو وہ یلو ہو جاتی ہے، جی اس جی کے لیے بھی بتائیے گا یہ کیوں ہو جاتی ہے، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا، اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے یہ اپنے اپنے مزاج کے اوپر ہے، کیونکہ ہر انسان کی جسمانی کیفیت ایک سی نہیں ہے، اور لامحالہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ دھوپ میں بیٹھنے کے بعد انسان کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں ان میں سے تبدیلی تو واقع ہوتی ہے۔ اب یہ اپنے اپنے خون پر منحصر ہے، اپنے اپنے مزاج پر منحصر ہے کہ انسان کا مزاج جس طرح کا ہوگا اس کی کیفیات بھی اسی طرح سے رونما ہوگی۔ اب یہ تو دیکھنے کے بعد ہی تشخیص کی جا سکتی ہے مریض کو کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم میں خون کی کمی ہو، اور جسم میں خون کی کمی چنانچہ یہ ہوتا ہے اکثر کہ اگر انسان صحت مند انسان دھوپ میں بیٹھتا ہے تو یا تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے یا کالا ہو جاتا ہے، اور یہ بہترین علامات ہیں، یعنی کہ وہ انسان صحت مند ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ خون کی ذاتی ہے، خون بہتر ہے جو ضروری ہے، تو یا تو کالا ہونا چاہیے اس کا رنگ حدت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، یا سرخ ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے بتایا کہ پیلا پڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں خون کی کمی ہے، یہ پیلا پڑ رہا ہے، وہ خون پر نہیں آ رہا ہے۔ اب وہ رگت بتا رہی ہے کہ ان کے جسم کے اندر خون کی کمی ہے، لہذا انہیں خون کو پیدا کرنے والی چیزوں کا استعمال کرنا ضروری ہے، جیسے سنترا ہے، انگور ہے، سیب ہے، انار ہے، تو اس قسم کے پھلوں کا استعمال ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ آغا السلام علیکم، ہمارے سوال تھا کرنے کے لیے کئی سارے ہیں۔ آغا جس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہے وہ کیا کرے؟ ریڑھ کی ہڈی میں اگر درد رہتا ہے تو محترمہ آپ جو ہیں بھنے ہوئے چنے رکھنے ہیں، بھنے ہوئے چنے جو آتے ہیں، بھنے جی ہوئے آغا۔ چنے ان کو رکھنا ہے، اور تھوڑا بہت روزانہ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال کریں، تو یہ ریڑھ کی ہڈی میں جو کمی واقع ہو گئی ہے، درد ہوتا ہے، یہ اس سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ چنے میں بہت بڑی خصوصیات موجود ہیں جی آغا۔ ریڑھ کی ہڈی کے فائدے کے لیے، قبض کے لیے کیا ہے؟ آغا جن کو قبض کی شکایت ہے وہ کیا کریں؟ قبض پرانا ہو گیا ہے وہ کیا کریں؟ ہاں، قبض پرانا اگر ہو گیا ہے تو کھانے کے بعد روزانہ ایک نرم امرود کو استعمال کریں، امرود کھائیں اور پپیتے کا استعمال کریں، اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کا استعمال کریں۔ جب بغیر چھنے کا آغا یہ جی آج کل بخار آ رہا ہے، جیسے بہت اس میں بہت زیادہ جسم میں درد ہوتا ہے، جسے ہمارے یہاں کانگو وائرس بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت تیز بخار بھی نہیں ہوتا، کبھی تو پلیٹلیٹس کے گر جاتے ہیں، اور جی اتنی انسان کی وہ ہو جاتی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ یہ فیور چل رہا ہے آج کل، اور پورے جوڑ میں ایسا درد ہوتا ہے کہ انسان اٹھ ہی نہیں پاتا ہے، اس جی کے لیے آپ تھوڑا سا تجویز کر دیجیے۔ دیکھیے یہ بات صحیح ہے بالکل کہ جب موسم بدلتا ہے تو موسم بدلنے سے جو انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، کیونکہ ہم جس موسم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس موسم کے مطابق ہی ہم جی رہے تھے۔ اب یہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ آتی ہوئی ٹھنڈ سے بچو۔ اب یہ گرمی جا رہی ہے تو ہلکی ہلکی ٹھنڈ جو آ رہی ہے، اس ہلکی ٹھنڈ سے جسموں پہ اثر ہو رہا ہے۔ اب وہ ہمارے مسامات میں جو یہ بدن کے سوراخ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خلیے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم ایک دم احتیاط نہیں کر پاتے،
تو اب رات میں اور صبح کے بعد جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ہلکے گرم کپڑے کی ضرورت ہے، اور ہم جو ہے وہ بے تحاشا باہر اٹھ کے نکل آتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، جبکہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر سے نکلو سردی کے موسم میں تو ایک دم باہر نہ جاؤ، بلکہ تھوڑی دیر انتظار کرو، پہلے بستر سے نکل کے کمرے میں بیٹھو، اس کمرے کا جو ماحول ہے، ٹمپریچر ہے، وہ جسم کو جو ہے وہ اس کا عادی بناؤ، پھر آہستہ سے پھر باہر نکلو۔ تو اگر یہ تھوڑی بہت احتیاط ہم کر لیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے۔ اور رہی آگا وہ بات، تو مچھر سے ہو رہا ہے فیور۔ ہاں وہ صحیح بات ہے، مچھر سے بھی ہوتا ہے فیور، لیکن یہ موسم کی تبدیلی سے زیادہ ہو رہا ہے اس وقت، اور یہ تمام علاقوں میں خود ہمارے یہاں بہت زیادہ فیور چل رہا ہے، لیکن اس کی جو وجہ ہے جو معصوم نے فرما دیا کہ آتی ہوئی ٹھنڈ سے بچو، کیونکہ اب موسم اتنا گرم نہیں رہا جتنا آج سے 1.5 مہینے 2 مہینے پہلے تھا، تو ہم عادی تو اس کے تھے، اور بہت سے لوگ پنکھا بھی چلا رہے ہیں، یہ پنکھا بھی نقصان دے رہا ہے ابھی۔ تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سختیاں برداشت کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بھائی تھوڑی سی زحمت برداشت ہی نہ کریں۔ پہلے انسان کیا تھے؟ پہلے انسان بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، اس لیے وہ صحت مند رہتے تھے، کہ انہیں پتا تھا کہ بھائی اکتوبر میں موسم بدلے گا، تو لہٰذا وہ کھان پین بھی تبدیل کر دیتے تھے، ان چیزوں کو جو ٹھنڈی ہیں چھوڑ دیتے تھے، بھائی اس موسم میں یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، اور بچوں پہ سختی کرتے تھے، نہ جاننے والوں کو بتاتے تھے بھائی گرم کپڑا اوڑھیے۔ اب کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک فیشن یہ ہو گیا ہے کہ بھائی بال خراب ہو جائیں گے، یا یہ کہ ابھی سے ہم نے اوڑھنا پہننا شروع کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی دیکھو انہیں بڑی سردی لگ رہی ہے۔ تو اس کا صرف یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں، اور جو احتیاط کرتے ہیں وہ محفوظ بھی رہتے ہیں، ایسا نہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے سماج میں، ٹھیک ہے انہیں دقیانوسی خیال کا لوگ ضرور کہیں گے کہ بھئی یہ دیکھیں دقیانوسی خیال کے ہیں، لیکن کہنے دو بھئی صحت تو ہمیں اپنی دیکھنی ہے نا، اپنا مزاج، اپنی عمر، یہ تمام چیزیں تو ہمیں آغا سوچ جو رہے لوگ ہیں۔ جلدی جلدی بیمار پڑتے ہیں ویکنیس کی وجہ سے، تھوڑا سا کام کیا تھک گئے، ہاں ہاں بہت ہاں، ویکنیس لگ رہی ہے اور جی جی بیمار پڑ جاتے ہیں، بار بار بخار آ جاتا ہے۔ جی جی، ہاں اس کی بھی وجہ، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ نازک مزاج بنا لیا، اور انسان جتنا نازک مزاج بنتا چلا جائے گا اتنا بیمار ہوتا چلا جائے گا، سمجھ گئے؟ اب آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا ہے سخت ترین ٹھنڈ کے موسم میں بیچارے گاؤں والے دیہات والے وہ کھیتوں میں کام بھی کر رہے ہیں، ایک معمولی سے لباس ان کے اوپر ہے، بلکہ وہ موٹا جو ایک سویٹر پہن کے گئے ہیں اس کو بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں، ہلکی سی چادر جو وہ پہن کے اوڑھ کے گئے ہیں اس کو بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں، ان کو پسینہ آنے لگتا ہے، لیکن وہ تو بیمار نہیں ہوتے، یہ گھاس ہاں کاٹنے سردی کی والے۔ بات نہیں ہے، ہر موسم میں مطلب ویکنیس رہتی ہے، اور جو ہے بیمار بہت جلدی جلدی پڑ جاتے ہیں ہر موسم میں۔ ہاں تو ان کا مزاج نازک ہے، ان کو ان کے جسمانی تھکن اعتبار جیسے سے آگا غذائیں، ہمیشہ تھکن تھکن سا لگتا ہے، مطلب جی تھوڑا سا ہاں اس کام میں، یعنی کسی بھی تھکن تھکن سا صبح تھوڑے سے اٹھنے کے کام میں بعد تھک جاتے ہیں۔ ہاں ہاں تو یہ کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو آپ جو ہیں وہ غذاؤں کے ذریعے سے دور کریں، ایسی چیزوں کا انتخاب کریں اپنے کھانے پینے کی چیزیں میں کہ جس سے جو ہے انرجی بڑھے، طاقت پیدا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک سیب آپ روزانہ کھائیں تو اس سے کیا ہے کہ یہ جو تھکان ہے یہ دور ہو جائے گا، اگر اصلی دودھ مل جائے، یہ نقلی دودھ نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل بناوٹی دودھ بہت زیادہ ہے، اگر نہیں اصلی ہاں دودھ تو پی نہیں سکتے، وامٹ ہوتی ہے دودھ سے، تو دودھ اچھا تو پیتے چلیے نہیں۔ دودھ نہ پیجیے، آپ سیب تو کھا سکتے ہیں، جی سیب سچ کھائیے، کہا۔ ہاں سیب کھا سکتی ہیں، اللہ نے بہت ساری چیزیں آغا پیدا کی ہیں، آگا یہ آغا سورائسس کا نے کیا بہت علاج ہے؟ ساری چیزیں پیدا کی ہیں بھائی، اگر آغا کسی بھی چیز کو یعنی تھوڑا سا کسی چیز کی ایسی بدبو ہو یا کسی بھی ایسے کیڑے مکوڑے کو دیکھنے سے فوراً مومنٹ مطلب الٹی ہونے لگتی ہے، یا پھر وہ کیا بولتے ہیں مطلب تھوڑا سا کچھ ذرا سے بھی اسمیل لگتی ہے یا کچھ بھی ایسا اسمیل دکھ سے ہوتی ہے جاتا وامٹ۔ گندا تو ہاں تو اس یہ کے ہے کہ آپ کے نفسیات جو ہیں بہت کمزور ہو گئے ہیں، آپ بہت زیادہ فیل کرتی ہیں ہر چیز کو، تو ایسا نہ کیا کیجیے، تو فیل کرنا چھوڑ دیجیے، اپنے نہیں ذہن ہوتا کو تھوڑا نہیں نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت سی چیزوں کو فیل کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے احساسات بڑھ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے، آپ مصروف نہیں رکھیے اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو مصروف رکھا کیجیے، اس لیے کہ مصروف آدمی کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا آغا اگر نہیں کسی کے یار چہرے کتنے پہ بھی چھائیاں مصروف رہے ہوں، کتنے بھی مصروف رہے لیکن سب سے پہلے ہمیں ہی بدبو لگتی ہے، کیا پتا کہ آگا آغا یہ اگر کسی کے چہرے سورائسس کا پہ کیا اگر علاج ہے؟ چھائیاں ہوں، جی جی، کس چیز کا؟ سورائسس کا، چمبل کا؟ یہ جو دال
खाल पे बीमारियां हो जाती हैं उनका। जी जी जी, इसकी बीमारी आजकल हाँ, बहुत चल इसकी रही है सुराई। हाँ बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है। देखिए उसमें क्या है कि आजकल प्रदूषण बहुत ज्यादा है, समझ गए, और इस प्रदूषण से हमारी जिस्मानी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हर तरफ डीजल पेट्रोल गाड़ियां, तो ये क्या है कि ये खाल के ऊपर हमारी जम जाता है। जबकि हम जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है वो असली भी नहीं है, मिलावटी है। तो वो हाल हमने खुद इस बात का जायजा लिया कि गए और वो जिसम के ऊपर जो है खारिश आने लगी, और वो क्या किया, ये काला काला जो है ये मैल जम जाता है, धुआं जम जाता है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो इस पर ख़ास तौर से आप ध्यान दें, तवज्जो दें कि जब कहीं ट्रैफिक वगैरह में फंसे तो वहाँ से आके अगर वक्त है मौसम भी इजाज़त देता है तो नहा लें। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो बहरहाल बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि आजकल मिलों का धुआं ठीक ही नहीं होता, जी अगर सोराइसिस ठीक ही नहीं होता, जितना मर्जी इसका इलाज कर ले ठीक ही